الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کے متعلق کچھ عرض کرنے سے قبل بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، سید ابرار و اخیار، شہنشاہ ذی وقار، کائنات کے اولین فصل بہار، رہبر اعظم، قائد اعظم، نجر اعظم، سیاح لا مکان، مالک انس و جاں، حبیب پروردگار، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود و سلام کا نذرانہ یقینت پیش کرے پڑے بآواز بلند اللہم صلی اللہ شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، شاعر کہتا ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، اور مثل فارس زلزلے ہو نجد میں ذکر آیات ولادت کیجئے، اور غیظ میں جل جائیں بے دلوں کے دل، غیظ میں جل جائیں بے دلوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، اور کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے، جانے کافر پر قیامت کیجئے. حضرات محترم، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر، بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا. سبحان اللہ. بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا. حضرات محترم، اور ایک جگہ شاعر کہتا ہے کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، اور اپنی محفل میں جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، اور ایسی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے. ایسی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، اور ایسی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے. اور ایسا کیوں نہ ہو، ذکر ہے تو کس کا، بات ہے تو کس کی، ذکر اس کا ہے جو نور حق ہے، بات اس کی ہے جو ذل رب ہے، تذکرہ اس کا ہے جو خدا کی عطا سے مالک کائنات ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت سرزمین بریلی شریف سے پکار اٹھتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے، کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، وہی نور حق، وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا سب نہیں، ان کی ملک میں آسمان کی زمین نہیں کی زبان. حضرات، جس جگہ میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر جمیل ہوتا ہے، وہاں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یعنی اللہ والوں کے ذکر کے وقت رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں،
ذرا غور تو کیجئے، جب صالحین کے ذکر کے وقت رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے تو جو پیشوا اور سردار ہیں اور جن کا ذکر خود خدائے تعالیٰ کا ذکر ہے تو ان کے تذکرہ کے وقت کس قدر رحمتوں کا نزول ہوتا ہوگا، اور ایسی مقدس محفلوں میں شرکت کرنے والوں کے مراتب کس درجہ بلند ہوں گے، بھلا اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ حضرت حامد لکھنوی نے کیا ہی خوب فرمایا ہے کہ جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ اور یہ دربار محمد ہے، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ کو کون نہیں جانتا ہے۔ آپ اپنی کتاب فیوز الحرمین میں اپنی چشم دید شہادت تحریر فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ محفل میلاد شریف میں حاضر ہوا جو مکہ معظمہ میں 12 ربیع الاول شریف کو مولود النبی میں ہوئی۔ جس وقت ولادت کا ذکر پڑھا جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بیگ اچانک کچھ انوار رحمت الہی اس محفل پاک سے بلند ہوئے۔ غور و فکر کیا تو معلوم ہوا کہ یہ انوار رحمت الہی ان فرشتوں کی تھی جو ایسی مقدس محفلوں میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ کسی نے کیا ہی خود کہا ہے کہ جس جا پہ پڑھی جاتی ہے نعت شہ ابرار، نازل ہوا کرتی ہے وہاں رحمت غفار، اور آتے ہیں ملک دیکھنے اس بزم کا دیدار، کرتے ہیں کھڑے ہو کر برابر یہی اذکار کہ صلاۃ پڑھنے کی سزاور ہے محفل، جنت دلانے کی مددگار ہے محفل۔ سبحان اللہ۔ صلاۃ پڑھنے کی سزاور ہے محفل، جنت کے دلانے کی مددگار ہے محفل۔ حضرات محترم، آج کل کچھ لوگ اکثر یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ محفل میلاد مصطفیٰ سے کیا فائدہ، جشن میلاد مصطفیٰ سے کیا فائدہ۔ اس سلسلے میں مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے کہ جس کے راوی حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شب ایک رات ابو لہب کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا، ابو لہب کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تیرا حال کیا ہے۔ اس نے کہا جب سے میں مرا ہوں طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا رہتا ہوں، لیکن پیر کے دن عذاب میں کمی ہو جاتی ہے، عذاب میں کمیاں ہو جاتی ہے۔ وہ صرف اس لیے کہ جب حضور پرنور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری میری لونڈی سوبیا نے مجھے سنائی تو میں نے اس خوشخبری سنانے کے عوض خوش ہو کر، اپنے سے خوش ہو کر اسے آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابو لہب جیسا کٹر دشمن اور سڑا ہوا کافر اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری میں لونڈی آزاد کرے تو اس روز اس کے عذاب میں کمی ہو جائے، عذاب میں کمیاں ہو جائے، تو کیا ہم غلامان مصطفیٰ میلاد شریف کی محفلیں سجائے، جشن میلاد منائے، میلاد پڑھے یا پڑھوائے یا اس طرح فرح و سرور کا مظاہرہ کرے تو کیا اس ثواب سے محروم ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ ہمارا تو حال یہ ہے، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ جس جا پہ جو محفل میلاد محمد کو پڑھائے اللہ سے مانگے جو مراد اپنی وہ پائے کہ صلاۃ پڑھنے کی سزاور ہے محفل، جنت کے دلانے کی مددگار ہے محفل۔ ایک مرتبہ ضرور بات کریں۔ صلی اللہ سیدنا شدینا حبیبنا مولانا محمد علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور تصنیف جمع الجوامع میں میلاد شریف کے فیضان کے بارے میں تحریر فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بغداد شریف میں عبدالجبار نامی ایک بڑا ہی عاشق رسول سوداگر رہا کرتا تھا۔ رسول کی عقیدت و محبت میں ہر سال خوب اہتمام کے ساتھ محفل پاک منعقد کیا کرتا تھا۔ اس کے پڑوس میں ایک یہودی بھی رہا کرتا ہے۔ حضرات غور سے سنیے، اس کے پڑوس میں ایک یہودی بھی رہا کرتا تھا۔ ایک دن میلاد شریف کے دن یہودی کی بیوی نے اپنے
اپنے شوہر سے پوچھا کہ آج سوداگر کے گھر میں کیسی خوشی ہے؟ یہودی نے بتایا جشن میلاد مصطفیٰ ہے. یہودی نے بتایا جشن میلاد مصطفیٰ ہے. یہودی کی بیوی میلاد پاک کے تصور میں سو جاتی ہے، میلاد پاک کے خواب میں سو جاتی ہے. خواب میں دیکھتی ہے کہ سوداگر کا مکان نور سے معمور ہے. پھر یکایک کیا دیکھتی ہے کہ ایک سواری نہایت ہی شان و شوکت کے ساتھ آئی. اس شان و شوکت کے ساتھ کہ فرشتوں کی فوج اور اصحاب لشکر سبھی موجود تھے، اور سب کی زبان پر صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد کا ترانہ تھا. جس وقت صاحب سواری رونق افروز ہوئے، سوداگر کے ظلمت گداہ کا مقدس جاگ اٹھا اور تمام گھر آفتاب کے مثل روشن ہو گیا. حضرات محترم، یہودی کی بیوی کہتی ہے کہ میلاد پاک ختم ہونے کے بعد، میلاد پاک ختم ہونے کے بعد وہ بزرگ میرے گھر کی طرف سے روانہ ہونے لگے. میلاد پاک ختم ہونے کے بعد وہ بزرگ میرے مکان کی طرف سے روانہ ہونے لگے. تو میں نے ان کے ہمراہیوں سے پوچھا، میں نے ان کے ہمراہیوں سے پوچھا تو انہی میں سے ایک شخص نے جواب دیا، شمس الضحیٰ یہی تو ہے، بدر الدجیٰ یہی تو ہے، سید کل یہی تو ہے، خضر سبل یہی تو ہے، جن کو پکارتی ہے خلق، جن کو پکارتی ہے خلق، صبح و مساء یہی تو ہے، اور شافع ہے روز حشر کے خیر الورا یہی تو ہے. شافع ہے روز حشر کے خیر الورا یہی تو ہے. حضرات محترم، یہودی کی بیوی جب حضور النور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک نام سنا تو فرط مسرت ہوا اور عقیدت و محبت سے بے قرار ہو گئی، اور نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ سر جھکا کر سلام عرض کیا اور رو رو کر کہی، اے رسول گرامی وقار، آپ رحمت للعالمین ہے، میں غیر مذہب ہوں، خدا را مجھے مشرف اسلام فرما کر اپنے دامن رحمت میں جگہ دیجئے. بس سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس یہودیہ کو کلمہ طیب پڑھا کر دولت ایمان سے سرفراز فرمایا. حضرات محترم، یہودی کی بیوی خواب سے بیدار ہوتی ہے، خواب سے بیدار ہوتی ہے، خواب سے پوری طرح متاثر تھی. حضرات محترم، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جمال جہاں آرا اس کی نظر میں گردش کر رہا تھا اور اس کا دل عشق و محبت کی نورانیت سے معمور تھا. حضرات، یہودی کی بیوی میلاد پاک کی تیاریاں شروع کر دیتی ہے. ان تیاریوں کو دیکھ کر یہودی کہتا ہے، اے بیوی کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، تم نے ایسے کیوں ایسا کر رہے ہو؟ تو اس کی بیوی تمام ماجرا اس کو بیان کر دیتی ہے، تمام ماجرا اپنے شوہر کو سنا دیتی ہے. حضرات محترم، یہودی کی بیوی یہودی کہتا ہے، اے بیوی تو سچ کہتی ہے، رات کو میں نے بھی رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ وہ تجھے کلمہ طیب پڑھا رہے تھے، کہ وہ تجھے کلمہ طیب پڑھا رہے تھے. چنانچہ میں نے بھی شرف قدم بوسی حاصل کیا اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر خود کو حلقہ غلامی میں داخل کر لیا. حضرات محترم، اس لیے تو بریلی شریف سے یہی آواز آتی ہے، یہی آواز آتی ہے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرنا. ہمارے بولنے میں اور آپ کے سننے میں کسی طرح کی غلط خامیاں ہوئی اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف عطا فرمائیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.